نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آستانہ عالیہ حضرت بابا امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ منچن آباد میں حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ جناب صاحبزادہ پیر عالم شاہ صاحب کے پاس جو سجادہ نشین ہیں یہاں کے، اجازت ہو تو آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریے؟ جی اجازت ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پورا نام؟ میرا پورا نام سید عالم شاہ ہے۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ والد محترم کا نام سید نواب علی شاہ ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ تاریخ پیدائش میری ہے 29 اپریل 1999۔ جائے پیدائش میری یہیں کی ہے، منچن آباد شہر میں پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جو میرا تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بچپن سے وہ منچن آباد رہا ہے، سینئر اسکالر اسکول کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے میں مسالی ذکریہ بہاول نگر ہاسٹلائز رہا ہوں۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر منچن آباد کا 1 سال اور ٹائم تھا، ادھر سپرنگ ٹائڈ اسکول ہے منچن آباد میں۔ صحیح۔ اس کے بعد کیڈٹ کالج اوکاڑا اور پنجاب یونیورسٹی، ماشاءاللہ، اس طرح سلسلہ جو ابھی تک وہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، تعلیم تو آپ کے ساتھ ساتھ جاری ہے، آپ نے عملی زندگی کا آغاز کب اور کس حیثیت سے کیا؟ عملی زندگی کا آغاز ویسے تو میں نے نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے پریکٹیکل لائف میں ان ہو جاؤں، لیکن جو میرا خاندانی یا آپ کہہ لیں گھر کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی وجہ سے میں کافی دن سے ان ہوا ہوں، مطلب لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہو رہے ہیں، شریک ہوتے ہیں، کسی کی سن لیتے ہیں، کسی کو سنا دیتے ہیں، اور اکثر یہی ہے کہ یتیم جو بچے ہیں یا جو بے سہارا لوگ ہیں ان کی مدد کر دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ آغاز بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تھوڑا سا آپ اپنا خاندانی پس منظر بتائیں، والد صاحب کا کردار، آباء و اجداد کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ ذرا تفصیل سے بتا دیں تاکہ آباء و اجداد کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم بخاری نقوی سید ہیں، تو قادریہ سلسلہ ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے۔ تو تقریباً ہمارے 7 بزرگ کہہ لیں وہ اسی علاقے میں ان کے مزارات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب کا نام پیر سید نواب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور دادا جی کا نام پیر سید امام علی شاہ بخاری، جن کے نام سے یہ آستانہ بھی منسوب ہے۔ اور اس طرح میرے پردادا جی کا نام پیر سید چراغ علی شاہ، یہ 7 گاؤں میں ان کا مزار ہے۔ اور اس سے آگے پیر سید گلاب علی شاہ صاحب ہیں، وہ دادا کے والد صاحب ہیں، یعنی کہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے بزرگ بھی ابھی حیات ہیں جنہوں نے ہماری وہ پہلے والی جو نسلیں ہیں ہماری کو 7 کہہ لیں وہ بزرگوں جن کو وہ دیکھا ہوگا یا جانتے ہیں، اس طرح بھی میں ملا ہوں بزرگوں سے، کچھ ابھی حیات میں ہیں، تو سارے لوگ آگاہ ہیں ہم سے یہاں پر جتنے بھی ہیں علاقہ مکین۔ اچھا جی، سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گا کہ آپ نے روحانیت کے لیے کوئی سفر کیے؟ روحانیت کے لیے سفر میرا ایک ہی ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سبھی کے لیے مطلب سب کو وہیں سے کرنا چاہیے۔ وہ روضہ رسول پر حاضری ہوئی ہے میری 2010 میں، تو تب سے وہ روحانیت کا جو ہے نا مرکز میرا وہی ہے، چل رہا ہے۔ اب بھی وہ روحانی کیفیت یا جب بھی یاد کریں تو وہ کوئی نہ کوئی روحانیت والی چیز رونما ہو جاتی ہے، حضور کی برکت سے ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، شریعت وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام شریعت ہے۔ شریعت ہمیں مختصر یہ کہہ لیں راستہ دکھاتی ہے۔ طریقت جو ہے وہ اس
راستے پر جانے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے. طریقت وہ شریعت پر عمل کرنے کا روحانی طریقہ ہے. تو جو بہت اچھا. پیر حضرات ہیں یا صوفیہ کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ہمیں طریقت کے راستے پر چلاتے ہوئے شریعت دین کی طرف لے کر چلتے ہیں. صحیح. تو آگے جو معرفت اور حقیقت پوچھ رہے ہیں، معرفت حقیقت، جو حقیقت کا مطلب ہوتا ہے اصل چیز کی طرف جانا، یعنی کہ حقیقت میں ہمیں منزل دکھاتی ہے، اور معرفت ہمیں اس منزل کی طرف لے کر جاتی ہے. معرفت میں کسی اولیاء اللہ کی معرفت کہا جا سکتا ہے، کسی نیک بندے کی معرفت کہا جا سکتا ہے. تو حقیقت جو خدا ہے ظاہری طور پر وہ حقیقت ہے، تو اور معرفت وہ اولیاء کرام کی مدد سے ملتی ہے اور وہ اس راستے پر ہمیں لے جاتی ہے. صحیح. انسان سکون کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے مگر بے سود. سکون کیسے ممکن ہے؟ سکون کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، دین اسلام پر عمل کیا جائے تو بندے کی زندگی پوری سکون میں گزرتی ہے، کوئی بھی شخص ہے. بہت اچھا. تو وہ اسی طرح سکون ممکن ہے. نماز، دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں بنیادی، ان پر عمل کیا جائے. خاص و خاص ذکر خدا، آپ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ کر سکون حاصل کیا جا سکتا ہے. اور جو میرا اپنا ذاتی مشکل ہے، میں بھی جب کوئی پریشانی یا اس طرح ہوتی ہے تو وہ درود پاک کے ذریعے سکون حاصل کرتا ہوں اور اللہ پاک مجھ پر کرم فرما دیتے ہیں. اصلاح معاشرہ پر بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی بے راہ روی کا شکار ہیں. آخر کیوں اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں بے سکونی اور دین سے دوری ہے، اور لوگ سب اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہیں. کمپٹیشن کیا ہے بڑھ گیا ہے. پھر لوگ آج کل جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں زیادہ مگن ہوئے ہیں، پیسے کی دوڑ میں ہیں. اب جو سٹیٹس آج کل بن چکا ہے وہ انسانیت کا نہیں رہ گیا، وہ پیسے کا. جس کے پاس پیسہ ہو یا دنیاوی چیزیں کثیر تعداد میں ہوں، لوگ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتے ہیں. اس طرح وہ دوسرے لوگوں میں پھر کم تری کا احساس جاتا ہے، غریب لوگوں کو یا جن کے پاس. ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا، ہماری عبادتیں اور ثقافتیں سب دکھاوا بنی ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دعاؤں میں اثر کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زیادہ جوڑ ہو جانا یا اس میں گھس جانا، ہر چیز کے پیچھے بے جا زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا. اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی چیز تو پیسہ ہی ہے، جو ایک ضرورت بھی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر لوگوں کی جو فیس ٹو فیس ملاقات ہے اس میں دوریاں ہیں، زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف لوگ گامزن ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہم پاس بیٹھے ہوئے بھی آج کل آپ دیکھیں نا، کسی سے ملنے بھی جائیں تو لوگ موبائل پر ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں. حالانکہ وہ فیس ٹو فیس ملنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ ان بندوں سے یا ان کو ٹائم دے تھوڑا سا. تو یہ ٹیکنالوجی اور یہ دنیاوی زندگی میں زیادہ گھس جانا یہی وجہ ہے. تعویذ گنڈے کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یا بس؟ تعویذ گنڈا جو ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ان میں کیا لیں، ایک جائز تعویذ ہے، ایک ناجائز تعویذ آ جاتے ہیں. جائز تعویذ میں تو یہ چیزیں ہیں نا، جس طرح قرآنی آیات ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کے کچھ بتائے ہوئے احکامات شامل ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے، کیا جاتا ہے سجدات کرام کے آستانوں پر. یا اب جو ناجائز قسم کے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کسی پیر کا نام اوپر کو مینشن کر دے یا کسی فرشتے یا اور جو شرک کے متبادل میں آ جائے، تو وہ چیزیں غلط ہیں. اس میں آ کر کالا جادو کہہ لیں یہ شامل ہو جاتا ہے ناجائز میں. لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں. تو جو باقی دونوں کا میں یہی کہوں گا مختصر کہ جو صدات ہے نا، خاص طور پر سید کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ سارا دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. یہ تعویذات یہ لوگوں کو مطمئن کرنے کا ذہنی تسکین کا ذریعہ ہے، لیکن دعا میں اللہ پاک
وہ حضور کے صدقے قبول فرما لیتے ہیں، تو اللہ اگلے کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ صوفی یا درویش اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ صوفی اور درویش تو تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں آپس میں۔ صوفی اور درویش وہ تو ایک ہی اطاعت چیز ہے۔ خدا میں اور اللہ، ان کو تو دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہوتا، وہ بالکل اپنی زندگی یا اپنی لائف میں مگن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ان کی جڑی ہوتی ہیں، تو صحیح، وہ بظاہر عام لوگوں کو نظر بھی نہیں آتی، جو جن آنکھوں سے لوگ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک، ان کا پتہ بھی نہیں چل سکتا بعض بار۔ صحیح، تو باقی جو مولوی ہے، مولوی بھی کہہ لیں اس میں بھی آگے کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ غلط بھی چل جاتے ہیں۔ مطلب جو غلط میں ان کو کہہ رہا ہوں جو آج کل جس طرح پولیٹیکل ان ہو جاتے ہیں، ہاں، کسی تنظیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا، پھر جو کام ہے آپ ادھر ہی وہ رہیں نا۔ رہیں، بالکل مولوی صحیح، کا کام اصل تو یہ ہے نا بھی دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، ٹھیک، یا مساجد میں دین اسلام کی اشاعت کا کام کریں۔ تو جو اپنے آپ کو زیادہ یہ پولیٹیکل یا اور چیزوں میں مشغول کر لیتے ہیں تو وہ غلط چیز آ جاتی بہت ہے۔ اچھا۔ کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے ابھی تک آپ نہیں کر پائے؟ تقریباً میرے مالک خدا اللہ تعالیٰ نے ہر کام جو میں نے سوچا ہے وہ ہوا مجھے ہے، ہمت بھی رب تعالیٰ خود ہی عطا کر دیتے ہیں، کسی مدد کی صورت میں، کسی بندے کی مدد کی صورت میں، یا خود بخود کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، لیکن جو ابھی تک ایک کام کا سوچا ہوا ہے، خیر میں ابھی اس پریکٹیکل لائف میں ویسے ہی بھی نہیں ہوا، لیکن جو میرا مقصد ہے وہ میں ضرور انشاءاللہ پورا کروں گا، وہ ہے ایک مدرسہ جامعہ۔ ماشاء کچھ اللہ، پہلے ہمارے دربار عالیہ سے وابستہ چل بھی رہے ہیں، ٹھیک، لیکن پراپر ایک آرگنائز طریقے سے بھی ڈسپلن فالو کیا جائے، پتہ ہو اس میں نہ صرف دینی مطلب اس کی تعلیم سند، ہو، دنیاوی بھی بچوں کو بتایا جائے، جدید جو آج کا طریقہ جات چل رہے ہیں، لیکن وہ مدرسے کا شوق مجھے ہے، وہ اور بھی اس کی باقی سند بھی ایک معتبر مانی جائے۔ ہاں معتبر ڈسپلن فالو بالکل کیا جائے۔ صحیح۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نفس کا محاسبہ بہت ایزی وے، آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دین اسلام کی طرف لے آئیں، جی، لوگوں کی طرح دنیا میں نہ زیادہ گھس جائیں، ہم، اور جتنا رب دے اس پر شکر اور صبر کا پہلو ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ شکر اور جو صبر ہے اس کا چولی دامن ساتھ ہے۔ تو صحیح۔ یہ جب بندہ دونوں ہی کرتا ہے تو وہ مالک کائنات بندے کو اور نوازتا ہے۔ روح کی اصل غذا کیا ہے؟ روح کی اصل غذا درود پاک ہے، سبحان، جو واہ، دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی، روز محشر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کی بخشش ہونے بہت والی، اچھا۔ تو یہی غذا ہے بس۔ کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی میسر آئے تو میں اکثر رب کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، جس طرح گزر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہ سے، تو میں وہ ان کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے بھی وہ رب کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا انسانوں کو، اور انسان کتنا غافل ہے کہ دنیا کے کاموں بہت میں اچھا، مگن ہو کر وہ اپنے حقیقی خدا مالک کو بھول جاتا ہے، دنیاوی لذتوں میں آ کر رہ جاتا ہے۔ صحیح، میں ابھی حال ہی میں اسلام آباد اور یہ سوات کے پی کی کا وزٹ کر کے آیا ہوں، تو وہاں پر جو اب میں نے رات کو سوچ رہا تھا تنہائی میں، وہ جو پہاڑوں کا میں نے دیکھا، اور جو جس طرح لوگ ادھر پہاڑوں پر آباد ہیں، وہ قدرت الہی کا میں دیکھ رہا تھا بھی اللہ پاک نے کہاں کہاں چیزیں بنا دی ہیں اور لوگوں کو زندگی بسر کرنے کے طریقے عطا کیے ہیں۔ یہی ماشاء اللہ۔ سوچتا ہوں، مال کے خدا کی طرف ہی سوچ ہوتی ہے۔ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ جو تنقید کرتے ہیں ان کا کیسے سامنا کرتے ہیں؟ پیار سے یا محبت سے یا نفرت سے؟ ظاہر سی بات ہے، جو بندہ کہے نا کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں، وہ غلط ہے۔ انسان خطا کار ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن اگر جو اپنے آپ کو مان لے تو اس سے بڑا کوئی انسان نہیں۔ یہ تنقید والا سلسلہ یہ ہر انسان پر ہوتا ہے میرے صحیح، حساب سے، تو صحیح، اس کا حل واحد
मोहब्बत है। वो शेर है ना, हम अहले मोहब्बत हैं तो मोहब्बत ही करेंगे। तो मैं तो मोहब्बत का ही वो कहूँगा भी मोहब्बत करनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत एक बार करेगा, आप उसको मोहब्बत से पेश आएँगे, मोहब्बत से डील करेंगे तो कोई 2 बार वो करेगा, तीसरी बार उसको खुद ही शर्म आ जाएगी, कि उसकी यार आँखें मैं तो नीचे हो जाएंगी कि बिल्कुल अगला सही। बंदा किस तरफ का और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मोहब्बत किस खाला। अपने मुरीदैन और चाहने वालों के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों के लिए मैसेज। सबके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप लोग मतलब मोहब्बत सदात अहले बैत बहुत रखते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, तो सब के लिए यही पैगाम है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून आ सके और हम अपने दुनिया के साथ साथ दीन की भी तैयारी रखें और आखिरत कह लें भी आखिरत में हमें जवाबदेह होना है। तो वो इतना कुछ तो हम करके जाएँ ना यहाँ पर नेक अमाल के, कल रोज़े महशर आप सल्लम की जब ज़ियारत हो, वो आप सल्लम हमारी शिफ़ात करें, तो वो दूर से कह सकें कि ये मेरा उम्मती है, आए। तो हमें आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए, ये मेरा पैगाम है। दुनिया से हटकर ज़्यादा दुनिया में ना मशगूल रहें हम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया। आपकी जी बहुत मेहरबानी, आप इतना सफ़र करके आए, गुजरांवाला से आपका तल्लक है, तो आप इतना सफ़र करके आए तो आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। आपकी मोहब्बत थी जो आज हम इकट्ठे बैठे बिल्कुल हैं। अल्लाह बिल्कुल, पाक आपको सलामत बहुत रखे। शुक्रिया।